اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ال عمران آیت نمبر 98 قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کر سکتے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کر سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم کیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں۔ تبغونہا عوجا، ان کے لیے تدبیریں کرتے ہو، کوشش کرتے ہو تاکہ ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤ۔ وجہ انتم شہداء، اور تم جانتے ہو، تم گواہ ہو اس دین پر، تم جانتے ہو کہ یہ سیدھا راستہ صحیح راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، تمہارے اعمال جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جانتے بوجھتے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو اور تدبیریں کرتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے کچھ فریقوں کی بات مانو گے، یعنی اہل کتاب کی علماء کی بات اگر تم مانو گے تو تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹا دیں گے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تم واپس کفر میں کیسے لوٹ سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے بذات خود۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے واسطہ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی مضبوطی سے رسی کو پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صراط مستقیم پر ہدایت دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اور ایسا تقوی کہ حق ادا ہو جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے واسطہ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت ضرور دے گا۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی اللہ تعالیٰ کا کہ حق ادا کر لو، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور آپس میں فرقے مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو کہ تم تو آپس میں دست و گریباں تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گھڑے پر کنارے پر پہنچ ہی چکے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچایا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. پچھلے درس میں ہم نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے، ایک مسلمان، اس کا جو کنبہ ہے، بیوی بچے، یہ ایک معاشرے کا یونٹ ہے. اور یہ ایک بلڈنگ کی پکی اینٹ کی طرح ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں. یہ شخص، اس کی بیوی اور اس کے بچے اسلام پر استوار ہوں تو یہ پکی اینٹ کی طرح ہیں. اور پھر یہ مسلمان گھرانے جو ہیں یہ پھر ایک معاشرہ بنا لیتے ہیں. اور یہ معاشرے میں اگر سب پکی اینٹیں ہوں جس طرح بلڈنگ میں ہے، اور سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین پر سختی سے قائم ہوں، تو یہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہ معاشرہ پھر ان مضبوط معاشرے سے پھر ایک قوم ابھرتی ہے، اور وہ قوم جو ہے پھر امت ہوتی ہے، اور وہی پھر اسلامی ریاست قائم کرتی ہے. اسی طرح ان آیتوں میں آیت نمبر 102، 103، 104 یہی کچھ اس میں آ رہا ہے. پہلی 102 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وہی بات ہے کہ پہلا سٹیج ہے کہ یہ ایک بلڈنگ کی پکی اینٹ کی طرح ایک معاشرے کا صحیح مسلمان مومن، دل سے ایمان لانے والا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اور دین کے لیے جذبہ رکھنے والا مومن اور اس کا گھرانہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جس طرح ہم نے پچھلے درس میں فرمایا کہ مسالے سے پھر یہ اینٹیں لگتی ہیں، سیمنٹ اور ریت کے مسالے سے. جتنا تیز مسالہ ہوگا تو یہ اینٹیں بلڈنگ کی جو ہے نا سختی سے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی. اسی طرح جس طرح مضبوط ایمان ہوگا تو اس کے ایمان یعنی جو قرآن پر قائم ہو، یہی قرآن جو ہے نا ان کے لیے جڑنے کا سبب بنے گا. تو یہ مومن مسلمان کے جو گھرانے ہیں یہ آپس میں بنے ملیں گی قرآن کے ذریعے سے، اور وہ سختی سے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے یہ مومن مسلمان کے گھرانے، اور آپس میں جو ہے نا ان میں دراڑ نہیں ہوگی، کریک نہیں ہوگی ان میں. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت شامل ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو
تو پھر یہ معاشرہ اس طرح مضبوط نہیں بن سکتا، اس لیے کہ انسان تو کمزور ہے، وہ تو شیطان کے راستے میں بھٹک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو جس طرح مدینے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، اور آپ کی برکت رب العالمین کی نعمت ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے آگ کے گھڑے تک پہنچ ہی چکے تھے، کنارے تک، یعنی دوزخ تک پہنچ چکے تھے تم لوگ۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے گھڑے سے تمہیں بچایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا قرآن کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور اخوت کی وجہ سے اور برکت کی وجہ سے۔ اور پھر وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو جب یہ معاشرہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے امت بن جاتی ہے، کہ تم پھر امت بن گئے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ معاشرہ پھر پکے معاشرے ایمان والے پھر ایک قوم اور ایک امت کھڑی کر لیتے ہیں پکی، رب العالمین پر اعتماد رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے، جان کی پرواہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ایسے لوگ، تو یہ پھر اسلامی ریاست قائم کر لیتے ہیں۔ اور جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو ہم نے پچھلے درسوں میں بیان فرمایا تھا کہ وہیں پر پھر آس پاس باطل نہیں رہ سکتا، باطل پھر بھاگ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔